به نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ یونس آیت نمبر 97 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم قرآنی واقعات و قصص کے موضوع کو ذکر کر رہے تھے اور آپ کی خدمت میں وہ مقدمات ذکر کیے گئے کہ جن کی بنیاد پہ قرآنی قصص کو مطالعہ کیا جا سکتا ہے. ان واقعات اور ان مقدمات میں اہم مقدمہ خود قصے کی تعریف تھی. قصہ کسے کہتے ہیں؟ اور یہ واقعاً ایک تعجب آور چیز بھی ہے کہ ایک فرد کو اگر قصے کے بارے میں معلومات ہے ہی نہیں تو وہ کیسے ایک قصے کے اوپر غور و فکر کر سکتا ہے. اس لیے قصہ و عناصر قصہ وہ معلوم ہونے چاہیے. داستانیں لوگ سنتے بھی ہیں، واقعات سنتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اگر اسی پہ غور و فکر کریں تو اسلوب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. دوسرا ہم نے اہم مقدمہ پڑھا کہ تشبیہ اور تمثیل کسے کہتے ہیں. قرآن کریم کی بنیادی مباحث میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد جگہوں پہ بیان فرمایا ہم نے قرآن کریم میں امثال پیش کی ہیں لوگوں کے لیے. نضرب الامثال للناس، لوگوں کے لیے امثال ہم نے پیش کی ہیں تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں. یعنی آپ نے ایک چیز کو سمجھانے کے لیے تشبیہ کا اسلوب مجاز ہے، مجاز کے اوپر بحث ہے یا نہیں، لیکن محکم رائے مکتبہ تشیع مکتبہ امامیہ میں بالخصوص اور بقیہ مکاتب ہائے اسلامی میں مجاز کے وجود کا ثابت ہونا مذکور ہے کہ مجاز قرآن کریم میں واقع ہے، موجود ہے. بعض معتزلہ ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے مجاز کا انکار کیا، یا اہل ظاہر، یہ جنہیں سلفی بھی اسی کی ایک شاخ بن جاتی ہے، انہوں نے یہ اس بات کے معتقد ہیں کہ قرآن کریم میں مجاز نہیں ہے. بہرحال یہ بحث آگے کی ہے. ہم یہ مقدمات تمثیل کی حد تک پڑھ چکے ہیں. قرآن نے مثالیں کئی دی ہیں. مثال کسے کہتے ہیں اور مثل کا مطلب کیا ہے، تشبیہ کسے کہتے ہیں، اس کو ذکر کیا گیا ہے. نمبر 3، محکم اور متشابہ. قرآن کریم میں محکم اور متشابہ موجود ہیں. یہ قرآن کریم کی اساسی مباحث میں سے محکم اور متشابہ اور معلوم ہونا چاہیے. جو شخص بھی قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے اسے محکم اور متشابہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کلام اہل بیت علیہ السلام کا اس میں بھی محکم اور متشابہ ہے، اور قرآن کریم جو کلام الہی ہے اس میں بھی محکم اور متشابہ ہے. متشابہ سے انسان خود استفادہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ یہ محکمات کی طرف پلٹائے اور اس کی تاویل کو حاصل کرے جو اللہ اور راسخون فی العلم کے پاس ہے. یہ 3 ہم نے مقدمات پڑھ لیے. تو اب ہم واقعات میں وارد ہوتے ہیں. قرآن کریم کی آیات میں کئی واقعات اور قصص مذکور ہیں. ہم کلمہ قصص کو پڑھ چکے ہیں کہ قصص مصدر ہے. اگر قاف کے نیچے کسرہ زیر آ جائے تو قصص یہ جمع ہے. قصص کا مطلب ہوتا ہے قصہ، واقعہ، قصہ. قصص قرآنی، حتیٰ کہ قرآن کریم کی پوری ایک سورہ کا نام ہے سورۃ القصص. قرآن میں متعدد قسم کے واقعات وارد ہوئے ہیں گزشتہ اقوام کے. مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، خلقت آدم ہے، ایک اہم واقعہ ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام ان کا زمین کے اوپر آنا، اور جناب حابیل کا قابیل کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے اس کا واقعہ. پھر آگے آپ آ جائیں حضرت نوح علیہ السلام کا، متعدد آیات میں واقعہ وارد ہوا ہے. نوح علیہ السلام کے بعد قدیمی ترین انبیاء علیہ السلام میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ. اسی طرح سے پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے وہ زندگانی میں کئی واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے. مثلا طالوت کا واقعہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، طالوت اور جالوت کا واقعہ. یا گائے کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
زمانے کا واقعہ ہے، یا اسی طریقے سے اور ہیں، جناب عزیر ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ متعدد واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں، لیکن بعض واقعات قدر طولانی ہیں۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ تقریباً پوری ایک سورہ ایک واقعے کے اوپر مشتمل ہے، یا یہ کہ سورۃ القصص میں متعدد انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالخصوص اس میں زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات کیوں بیان کیے؟ اب یہ گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں، انبیاء کیا کائنات میں کم گزرے ہیں یا کثیر گزرے ہیں؟ کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ قرآن کریم کے بعض کلی جو آیات ہیں جو کلی مطالب بیان کرتے ہیں، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہونا چاہیے، یا اِن مِّن اُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں نذیر نہ ہو، یا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہر امت میں ہم نے رسول کو مبعوث کیا۔ اب کتنے نذیر، ہادی، انبیاء اور رسول آئے، بعض روایات میں آیا ہے اور بعض ممکن ہے کہ اسے معتبر قرار دیا جا سکے، 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں اور 313 رسول گزرے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم جو بیان کر رہا ہے اس کے مطابق تو ہر دور میں نذیر ہے، ہادی ہے، یا ہر روئے زمین کے ہر خطے میں جہاں اقوام موجود ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنی حجتوں کو بھیجا ہے، رسول کو مبعوث کیا ہے، اس لیے ہم احاطہ نہیں کر سکتے ناموں کا، لیکن یہ بات ضرور ذکر کر سکتے ہیں ہمارا ان تمام رسولوں کے اوپر اعتقاد ہے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ لیکن یہ کیا قرآن کریم نے سب رسولوں کے واقعات ذکر کیے؟ سب کے نہیں کیے۔ 25 یا 26 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، 24 یا 25 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ ان انبیاء میں سے بھی قرآن کریم نے چند انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا ہے، سب کے نہیں، اور ان کی زندگانی میں بھی بہت قلیل سے مورد کو ذکر کیا ہے۔ اس طرح آپ آتے جائیں تو جزیات کی صورت میں، اس سے ہم ایک نتیجہ اصل میں لیں گے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ ایک تمہید باندھ رہا ہوں، اور وہ ہے کہ قرآن کریم میں جو واقعات ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ان کے ہم نے 3 مطالب پڑھے تھے، اور یہ 3 مطالب ہر واقعے کے ہمراہ ہیں، یعنی یہ 3 باتیں ہم نے ذہن نشین کر لینی ہے جب بھی کوئی واقعہ شروع کریں، اور جب بھی کوئی واقعہ پڑھیں اسے ان 3 معنی کی جانب سے پڑھنا ہے، ان 3 معنی کی جہت سے دیکھنا ہے۔ پہلا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن کریم معاشروں کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، یا لیکن کس بنیاد کے اوپر؟ ایمان کے اعتبار سے تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ ایمانی تبدیلی قرآن کریم کو مطلوب ہے، یہ پہلی چیز ہے، اس کی وضاحت گزشتہ درس میں قدرے گزر چکی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس اصول کہ قرآن کریم چاہتا ہے ہر انسان اور انسانی معاشرہ اپنی زندگی میں صحیح راستے کے اوپر چلے، صراط مستقیم پر چلے۔ بس ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا، ملنا ملانا، یہ سارے کے سارے ہمارے زندگی میں ہر روز کے امور ہیں یا نہیں؟ ہر روز ہم اسے انجام دیتے ہیں۔ قرآن کریم یہ چاہتا ہے ان واقعات کے ذریعے سے کہ تم اپنی زندگی کے ان امور کو صراط مستقیم پر استوار رکھو، یعنی تمہارا کھانا پینا صراط مستقیم یا اس کے عین مطابق ہو، اوڑھنا بچھوڑنا، ملنا ملانا، دوستیاں محبتیں، دوریاں نفرتیں، سب کی سب صراط مستقیم کے اوپر ہونی چاہیے۔ لہٰذا انسانی زندگی جو رواں دواں ہے اس کرۂ ارض کے اوپر، یہ زندگی اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے فکر کے اعتبار سے اور اپنے عمل کے اعتبار سے وہ صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو۔ ویسے تو انسان چلتا زمین کے ظاہر کے اوپر ہے، سوال ہوگا کہ یار میں اپنی زندگی میں صحیح تو چل رہا ہوں، صراط مستقیم پہ چلنے سے کیا مراد ہے؟ صراط مستقیم کیا کسی روڈ کا نام ہے، کسی زمین کے ٹکڑے کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے صراط مستقیم؟ وہ تو ہر انسان چل ہی رہا ہے اس دنیا میں، تو یہاں پہ ہم کیا مراد لیں گے کہ صراط مستقیم سے مراد پیروں کے ذریعے سے چلنا نہیں ہے،
صراط مستقیم سے مراد یہ ہے کہ فکر کرو تو الہی فکر کے حامل بنو، موقف کوئی اختیار کرو تو وہ موقف اختیار کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقف قرار دیا ہے تمہارے لیے۔ یعنی افکار میں اصلاح ہونی چاہیے، افکار ثابت ہونے چاہیے، افکار جو ہیں صالح ہونے چاہیے، فاسد نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ یہ مسئلہ انسان کی زندگی کے تمام شعبہ جات کو شامل ہے۔ انسان بعض اوقات فکری طور پہ فاسد ہو جاتا ہے، مثلا فکری طور پہ فاسد ہو جائے، ظاہراً وہ آپ کو عالم اسلام میں یا مومنین کے درمیان ہی نظر آئے گا، لیکن فکری طور پہ فاسد ہے۔ جیسے غالیوں کا طبقہ ہمارے ہاں موجود ہے، نعوذ باللہ، علی اللہ کے نعرے نعوذ باللہ لگاتے ہیں، یعنی وہ الفاظ منہ سے ادا کرتے ہیں کہ جس سے امام علی علیہ السلام کانپ کے رہ جاتے تھے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن اس طرح کے کلمات سے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں ان کلمات کی سنگینی سے، علی اللہ کے کلمات کی سنگینی سے اندازہ لگائیں۔ یا اسی طرح سے جس کو سجدہ کرنے کا حق نہیں ہے اسے جا کے سجدہ کریں، سجدہ فقط اللہ تعالیٰ کو حق ہے، صحیح۔ اب انسان فکری طور پہ فاسد ہو جائے اور غیر اللہ کو بھی سجدے کا قائل قرار دینا شروع کر دے، ہزار تعویلیں کرے اپنے پاس سے، یہ ہے فکری فساد۔ قرآن کریم یا قرآن کریم کے واقعات انسان کو فکری فساد سے بچاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ فکری طور پہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو، یہ بہت اہمیت ہے، یعنی سوچے تو مثبت اور صحیح سوچیں۔ اپنے نفس تو بہت ساری چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے انسانی ذہن کے اندر، اگر وہ اپنے نفس کی باتوں کو سننا شروع کر دے اور نفس نے جو اس کے ذہن کے اوپر ایک عمارت قائم ہے اسی کو دیکھنا شروع کر دے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ یعنی انسان لا محالہ اپنے آپ کو حاجت مند سمجھے کہ مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، خود ساختہ فکر افکار اپنے نہ بنائے۔ پس صراط، یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ انسانی زندگی کو صحیح منہج و صراط مستقیم پر استوار رکھنا، اس سے پہلی مراد کیا ہے؟ فکری طور پہ صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ اور فکری طور پہ صحیح طرح سے گامزن ہونے میں ایک ضابطہ ہمارے لیے بڑا خوبصورت، محکم اور آسان ضابطہ ہے، اور ہم اپنی صرف غفلت کی وجہ سے بعض اوقات اسے اختیار نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فکر لینے سے پہلے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کر لیں، حتیٰ کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے امور۔ یہ امور کی تعلیم کا طریقہ کار ائمہ نے کیسے بتایا ہے، کیسے میں پڑھوں، کیسے میں حاصل کروں، کیسے میں لکھوں یا نہ لکھوں، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیات سے اگر غور و فکر کر کے معانی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی افکار کی جہت سے رجوع کریں، بہت آسان ضابطہ ہے، انسان نجات پا جائے گا۔ دوسری چیز، قرآن کریم یہ چاہتا ہے، یہ دوسرے پوائنٹ کے ذیل میں صراط مستقیم پہ گامزن ہونے سے مراد ہے عمل میں صالح ہو۔ فکر اگر سالم ہو گئی، فکر صراط مستقیم پر گامزن ہو گئی، عمل بھی صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہونا چاہیے۔ قرآن کے تمام واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یعنی قرآن نے اس لیے یہ واقعات بیان کیے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی میں عمل کے طور پہ سالم ہو جائے، صالح ہو جائے، صراط مستقیم کے اوپر، یعنی صراط مستقیم کے مطابق عمل کو انجام دے۔ ممکن ہے انسان ایک مدت اپنے نفس کی بنیاد کے اوپر، اپنے قلبی رجحانات کی بنیاد پہ عمل کو انجام دیتا رہا ہو، غلط عمل کو انجام دیتا رہا ہو۔ عمل کی انجام دہی بہت ضروری ہے، کس عمل کو کیسے کب انجام دینا چاہیے، انسان قرآن صراط مستقیم پر لانا چاہتا ہے۔ تیسرا نقطہ جو کلی طور پہ ہمارے پاس موجود تھا، اور ان تین نقطوں کے ذیل میں پورے قرآن کا جائزہ لینا چاہیے، صرف واقعات نہیں، قرآن حقیقت میں انہی تین امور کو بنیادی طور پہ جنہیں ہم ہدایت سے تعبیر کرتے ہیں وہ نازل ہوئے۔ اور وہ تیسرا نقطہ ہے کہ مسئولیت اور ذمہ داری کو تحمل کریں، یعنی قرآن ذمہ داری دینا چاہتا ہے، انسان ویسے بھاگنا چاہتا ہے ذمہ داری سے، اور قرآن کریم وہ ذمہ داری انسان کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی نگاہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معارف، جو بیانات، جو حکمتیں، قرآن کی جو ہدایات اور تعلیمات نازل کی ہیں، وہ کیوں نازل کی ہیں؟ تاکہ ہمارے اوپر ذمہ داری آئے۔ اب ایک بندہ ذمہ داری لینا ہی نہ چاہے
تو یہ اس نے خود نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، حیوان ہے کہ جو انسانی ذمہ داری کا متحمل نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ فرشتے ہیں کہ جو متحمل نہیں ہیں بشر کی ذمہ داری کے۔ بشر اور انسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بشری اور انسانی ذمہ داری کو انسان اختیار کرے، اور وہ یہ ہے کہ تعلیم حاصل کر کے عمل کے ساتھ رشد پیدا کرے۔ ہم اس کے بعد قرآن کریم کے، یہ تو کلیات ہو گئے، قرآن کریم کے نزول ان 3 پیرایوں میں ہمارے سامنے آتا ہے جسے ہم ہدایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں خصوصیات، 4 خصوصیات ہمارے پاس ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے مقاصد۔ یہ خصوصیات یعنی آپ جب کوئی واقعہ قرآن کا پڑھیں گے آپ کو یہ 4 نکات تو بالخصوص نظر آئیں گے۔ یہ 3 یہ پورے قرآن میں نظر آئیں گے، حتیٰ کہ قصص میں بھی یہ 3 نکات موجود ہیں جو ابھی میں نے بیان کیے۔ یعنی انسان کا باطنی طور پہ ایمان کے ساتھ ایمانی تبدیلی پیدا کرنا، نمبر 2 صراط مستقیم کے اوپر فکری اور عملی طور پہ گامزن ہونا، نمبر 3 انسان کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری کا آنا، جو اپنے آپ کی ذمہ داری نہیں اپنے کندھوں پہ سمجھتا وہ انسانیت سے دور ہوتا ہے اور حیوانیت کے پاس چلا جاتا ہے۔ انسان ہو اور ذمہ داری نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، اس دنیا کے بعد ہو سکتا ہے، اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا آپ اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ غریب فقیر لوگ موجود ہیں، برائیاں ادھر پھیل رہی ہیں، اب آپ کے گھر کے اندر تو برائی نہیں انجام پا رہی، آپ گھر میں نماز روزے کو آباد کیے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، یہاں پہ آپ کی ذمہ داری آیا معاشرے میں برائی کو روکنا ہے یا نہیں؟ قرآن آ کے بیان کرے گا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تم لوگ نکلے ہو کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، کہ امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو۔ قرآن نے آ کے آپ کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی۔ ابھی وہاں پہ کہے گا کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا، اگر ایک طالب علم ہو، کہیں گے تمہارے وجود نے اور تمہارے اس احساس نے کہ یہ برائی ہے، تمہارے علم نے آ کے تمہارے کندھوں پہ ذمہ داری ڈال دی۔ اگر علم ہو گیا کہ یہ برائی ہے تو تمہاری ذمہ داری اس برائی کو ختم کرو۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ تیسرا نقطہ بہت اہم ہے، یہ پوری قرآنی تعلیمات کے ساتھ ہے۔ ہم نے یہ اب بس قرآن میں ہم نے قصص کا پہلا جائزہ کس طرح سے لیا ہے کہ کلی طور پہ ہم نے جائزہ لیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں قرآن کریم کی قصص کی خصوصیات کے اوپر، یعنی آپ نے اس موضوع کو پہلے والے موضوع سے تھوڑا جدا کرنا ہے۔ یہ جو میں نے 3 پوائنٹ آپ کو بیان کیے یہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات سے تعلق رکھتے ہیں، اور قصص چونکہ تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے قرآن کریم کی، اس لیے اس سے بھی وابستہ ہیں۔ لیکن اب ہم براہ راست فقط قصص میں، یعنی پہلے ہم نے اوورال پورے قرآن کے ذیل میں دیکھا، یعنی یہ جو قرآن موجود ہے اس کے ساتھ جو معانی مربوط ہیں ہم نے اس کے ضمن میں دیکھا، تو اس کے ساتھ جو معنی ہے وہ پورے قرآن کے بھی معنی قرار پائیں گے یا نہیں؟ وہ پورے قرآن کے ساتھ ملحق معنی قرار پائیں گے۔ اب ہم نے قرآن کھولا اور واقعات کو فقط اٹھا لیا، ان واقعات اور قصص اور داستانوں کی پر قرآنی داستانوں پہ غور و فکر شروع کر دیں۔ آپ کو 4 اس کی صفات نظر آئیں گی، خصوصیات یعنی 4 صفات ہیں اس میں، اور قرآنی واقعات کو بیان کرنے کے پھر اغراض اور مقاصد ہیں۔ یہ 2 ٹاپک الگ الگ کریں، ایک ہے صفت اور ایک ہے مقصد۔ صفت کے ذریعے سے ایک شے سمجھ آتی ہے، مثلا ابھی ہم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اپنے ظاہری خد و خال کے صفات، جو خد و خال کی صفات ہیں اس کی جدا ہونے کی وجہ سے۔ مثلا ایک لمبا قد ہے، ایک میانہ قد ہے، صحیح ہے، ایک مثلا دبلا پتلا ہے، ایک تھوڑا سا اس کی نسبت مثلا چاک ہے یا موٹا ہے، یا اسی طریقے سے دیگر اوصاف ہیں۔ اوصاف کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز دوسری چیز سے جدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ابھی ہم جو جائزہ لے رہے ہیں وہ ہے صفات کے اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے مقصد، مثلا ادھر آئے کیوں ہیں؟ اب صفت تو یہ ہے کہ یہ اس مدرسے میں موجود ہے اور اس مدرسے میں اس کا نام یہ ہے اور یہ اس کلاس کا، یہ ساری کیا ہو جائیں گی؟ صفات۔ اسے پوچھیں گے پڑھ کیوں رہے ہو؟ مثلا وہ سمجھے کہ تاکہ میں علم دین حاصل کر کے اللہ کا قرب حاصل کروں اور معاشرے کے اندر ذمہ داری انجام دوں۔ یعنی اسے طالب علم سے پوچھے تمہارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، پڑھ کے کیا کرو گے؟ تو جواب دے کہ تاکہ میں اپنی روح کو نشو و نما دوں،
اور کمال حاصل کروں۔ نمبر 2، معاشرے کے اندر جا کے برائیاں ختم کروں اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی یعنی جو ذمہ داریاں میرے اوپر کندھوں پہ عائد ہوتی ہے اسے انجام دوں۔ اب آپ نے دیکھا مقصد اور صفات جدا ہوگی یا نہیں؟ مقصد اور صفات دو جدا چیزیں ہیں، تھوڑا سا تفکر کریں اس کے اوپر۔ مثلا آپ اگر ادھر باہر جاتے ہیں تو آپ اپنی صفات سے پہچانے جائیں گے، یہ فلاں گلی میں فلاں مدرسے میں رہتا ہے اور فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ساری صفات ہیں یا مقصد ہیں؟ یہ ساری صفات ہیں۔ لیکن آپ سے کہیں کہ یہ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ معاشرے کے اندر برائیوں کو ختم کرے، اچھائیوں کو نشر کرے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مقصد کہلائے گا۔ واقعات بھی اسی طرح ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بیان کیے یا نہیں؟ بیان کیے۔ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے ان واقعات کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کے اندر موجود صفات، اہم صفات کیا ہیں؟ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کیوں کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ صحیح ہے؟ مقاصد انشاءاللہ تعالیٰ ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے صفات پڑھ لیں۔ اس کو میں ایک اور مثال سے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ اگر یہ نکات سمجھ میں آ جائیں تو آپ خود بہترین غور و فکر کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک واقعہ آپ کے سامنے کسی نے ذکر کیا، مثلا اگر کوئی شخص اپنے علاقے میں جوانی گزاری ہے، وہ اپنی جوانی کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہے کہ ہم ایک دفعہ اس طرح دوست تھے، کسی جگہ پہ گھومنے پھرنے گئے، یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اس پورے واقعے میں وہ دو چیزیں فوراً بیان کر سکتا ہے۔ اس سے پوچھیں کہ اچھا یہ جو داستان یا واقعہ اس نے سنایا ہے، اس واقعے کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ کہے گا اس کی یہ خصوصیت یہ ہے، مثال کے طور دوستوں میں آپس میں بڑی قربت اور محبت پائی جاتی ہے، اثار اور قربانی انہوں نے دکھائی، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ لگا۔ اس واقعے میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ انہوں نے مثلا خلقت پہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین خلق کی اس پہ غور و فکر کیا بالفرض، یہ ساری کیا ہے؟ خصوصیات۔ اچھا وہ کوئی پوچھے کہ وہ گئے کیوں تھے، یا یہ واقعہ سنایا کیوں، یہ واقعہ سنایا کیوں اس نے؟ تو آپ کہیں گے یہ واقعہ فلاں مناسبت کی وجہ سے سنایا۔ ویسے کوئی کہیں گے یار یہ واقعہ کیوں سنایا، کوئی اور واقعہ کیوں نہیں سنایا؟ تو وہ جواب دے گا یا نہیں کہ میں نے اس لیے یہ واقعہ سنایا۔ بس واقعے کی خصوصیات الگ ہو گئیں اور اس نے واقعہ کیوں سنایا اور اس واقعے کو کیوں بیان کیا، یہ بات جدا اور الگ ہو گئی۔ آئیں اب ہم وارد ہوتے ہیں خصوصیات میں۔ ان دو نکات کو اس لیے بھی جدا کریں کہ جب ہم ابھی خصوصیات پڑھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو مکس نظر آئے گا، کیونکہ اغراض اور مقاصد بھی ادھر کچھ اسی سے مشابہ تھے، خصوصیات بھی مشابہ ہیں، تو مشابہ ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن آپ ان دو ٹاپکس کو جدا کر کے واقعات کا جائزہ لیں گے، آسان ہو جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی آفت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے واقعات کو پڑھتے ہیں ان تین نکات کے بغیر جو پہلے بیان کیے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ عجیب و غریب ذہن سوال ابھارتا ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام تھے تو وہ مٹی سے کیسے بن گئے؟ اچھا روح پہلے تھی یا بدن پہلے تھا؟ ابلیس نے کیسے مکالمہ کیا؟ فرشتوں نے سجدہ کیسے کیا؟ پھل کون سا کھایا؟ ہر وہ چیز جو قرآن نے نہیں بیان کی وہ انسانی ذہن آ کے پوچھ لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی تھی، کتنے دن وہ رہی، کتنی اونچی تھی، وہ پہلی دفعہ بن رہی تھی تو کس طرح سے بنائی تھی، اس کا رنگ کیسا تھا، اس نے فلاں پرندہ تھا یا پرندہ نہیں تھا؟ عجیب و غریب سے سوال شروع۔ کیوں ایسا وہ واقعات سے یہ سوال ابھار رہا ہے؟ کیونکہ وہ ان تین نکات کے ذیل میں جائزہ نہیں لے رہا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ وہ داستان سے کچھ اور معنی لینا چاہتا ہے، قرآن کریم کی داستان اور واقعات سے، وہ قرآن کریم کے قصص سے کچھ اور مقصد اٹھانا چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی مقصد وہ تین چیزیں جو میں نے پہلے بیان کیے، تم اس جہت سے دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کس واقعے سے تمہیں یہ تین نکات نہیں پتہ لگتے کہ ایمانی تبدیلی کیسے پیدا کرنی ہے، نمبر 2 صراط مستقیم پہ کیسے چلنا ہے فکری اور عملی اعتبار سے، نمبر 3 ذمہ داری کیسے تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں اگر تمہیں نہیں پتہ لگتی کسی واقعے سے تو پھر مجھ سے آگے سوال کرو۔ اسی طرح خصوصیات ہیں، قرآن کریم کی ہر واقعے میں مشترک خصوصیات ہیں، آپ نے ان خصوصیات کے مطابق واقعے کو لینا ہے، وَإِلَّا نہیں آپ نے واقعے کو دیگر جانبوں سے لینا شروع کریں گے تو ایک جانب آپ کو ہدایت کے قریب کرے گی، تو ممکن ہے کہ کئی نکات اپنے ذہن سے نفسانی طور پہ ایجاد کر کے اپنی باتیں آپ لے لیں اور انسان آہستہ آہستہ ہدایت کی راہ سے ہٹ جائے۔
لہذا قرآن کریم نے جس مقصد کے لیے، وہ مقاصد ابھی انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے واقعات نازل کیے ہیں، وہ واقعات کو انہی مقاصد کی جہت سے دیکھیں آپ، کسی اور جہت سے اسے نہ لے کے آئیں۔ مثلا بچوں کو سلانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی داستان سنا دیں، وہ بچہ آخری دم تک جی سمجھے گا کہ بچوں کو سلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی داستان سنائی جاتی ہے، ابھی تو میں جاگا ہوں، میں نے کیوں سننی ہے؟ جب سونے کا وقت آئے گا تو ٹھیک ہے، ایک اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا دیں گے۔ تو یہ سلانے کے لیے تھوڑی ہیں واقعات، یہ واقعات تو بندوں کو جگانے کے لیے ہیں، تو غلط اس سے فائدے اٹھائیں گے تو غلط چیز بن جائے گی۔ تو آئیں اب خصوصیات کو ہم دیکھیں، قرآن کریم کی خصوصیات، یہ 4 نکات ہیں، اور شہید باقر الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ خصوصیات قرآن قصص اور واقعات کے اندر مشترکہ طور پہ پائے جاتے ہیں۔ پہلا نکتہ وہ ہے کہ یہ واقعیت رکھتے ہیں واقعات۔ اس سے کیا مراد ہے؟ واقعیت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو داستان میں بیان کیا گیا وہ انسانی زندگی میں پیش آتا ہے۔ بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسانی زندگی میں پیش نہیں آتے، خیالی طور پہ ایجاد کیے گئے ہیں۔ ایسے واقعات عربوں میں ایک رواج تھا، بہرحال یہ صرف عربوں میں نہیں دیگر قوموں میں بھی رواج ہے، انسان جہاں پہ بھی فارغ ہو یا انسان جہاں پہ بھی علم سے بے بہرا ہو، وہاں پہ یہ والی آپ کو عادات اور اطوار نظر آتے ہیں۔ عربوں میں ایک رواج تھا، وہ رات کو بیٹھتے تھے اور جسے آپ وہ کہتے ہیں ڈیرا ٹائپ، 4 پائیاں 4 لگائی ہیں اور درمیان میں آگ جلائی ہے یا کعوہ اس کے اوپر رکھ دیا ہے، اور وہاں پہ اب 8-10 بندے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا انسان ادھر یا کوئی بھی شخص بیٹھا ہوتا تھا، وہ داستانیں سناتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں انہیں داستانیں سنتے ہوئے بڑا لطف آتا تھا۔ مثلا ایک ان میں سے بعض محاورے بھی پھر اس سے نکل آئے، ان میں سے ایک داستان یہ تھی، مثلا یہ روایات میں محاورہ چونکہ وارد ہوا ہے، اس مناسبت سے یہ داستان کا صرف اشارہ مقصود ہے کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو اچانک پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہاں پہ جن مجھے اٹھا کے لے گئے، اور میں 3 مہینے، کیونکہ وہ 5-6 مہینے کے بعد واپس بندہ آیا تھا، کہتے ہیں میں 3 سے 4 مہینے جنوں کے پاس رہا۔ اب جنوں کے پاس رہا میں نے کیا کیا دیکھا وہ اس نے سنانا شروع کر دیا، اور جسے کہتے تھے لمبی چھوڑنا، خوب لمبی اس نے وہاں پہ اپنی طرف سے بنا کے پیش کی، اور لوگ بھی ہکا بکا دیکھتے تھے۔ جیسے بھی یہ گھروں میں آپ، کیونکہ جن تو ہر گھر میں ہی موجود ہیں، فرشتوں پہ اعتقاد نہیں ہے، تو جن سب کو ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ جب عقل کے اندر کوئی نورانیت نہ ہو تو جن ہی نظر آئیں گے۔ تو وہ اب اپنے جنوں کے واقعات ہر کوئی سناتا بھی ہے کہ فلاں دیکھو دیوار کے پیچھے اندھیرا ہی رہتا ہے، یہاں سے ایک دفعہ گزر رہا تھا تو سفید چیز مجھے نظر آئی، وہ اگلا بندہ بھی ڈر جائے گا۔ تو یہ واقعات مجھے بتائیں انسانی زندگی میں کوئی دخل رکھتے ہیں؟ یہ ذہن کی ایجاد کردہ واقعے کے اندر کوئی حادثہ بیان ہوا ہے، یعنی اس قصے کے اندر واقعہ تو بیان ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ واقعہ، لیکن یہ واقعہ انسانی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں بھی پیش آتے ہوں، یعنی واقعاً کسی کو جن اٹھا کے کہیں لے جائے اور اس کے بعد اس نے بڑا وہاں پہ اس کا اہتمام کیا ہو، یا یہ کارٹونوں میں ہی نظر آتی ہیں چیزیں؟ صحیح ہے، کارٹونوں کی جو داستانیں ہیں وہ حقائق کی دنیا کے اندر کسی کو زندگی میں پیش آتی ہیں۔ یہاں پہ پہلا نقطہ قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن نے جتنے واقعات کے اندر وہ جو کہانی کا، یعنی آپ داستان کا مرکزی جو واقعہ ہے وہ انسانوں کی زندگی میں پیش آتا ہے۔ مثلا حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ اولاد ہوگی، انہوں نے بتا دیا لوگوں کو، اب 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، اولاد ہی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے۔ اب بڑھاپے میں تو اولاد کا بہت تصور ہی اصلاً انسانی ذہنوں میں نہیں آتا، تو لوگ تانے دیتے تھے جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اور وہاں پہ ان کو بچے کی خواہش بھی اس لیے زیادہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا کوئی وارث بھی بنے، اور دوسرا جو انہوں نے قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے اوپر اور اللہ نے جو انہیں تعلیم دیا اس کی بنیاد پہ خبر سنائی، اسے سچا دیکھنا چاہتے تھے، تو ان کی شدید تڑپ تھی کہ بچہ ہو۔ اب بچے ایک مدت نہ ہو، یہ واقعہ انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے یا نہیں؟ واقعہ قرآن نے کوئی ایسی چیز بیان نہیں کی کہ انسانوں کے ساتھ پیش ہی نہ آئے۔
اسی طریقے سے قرآن نے جو تذکرہ اس میں کیا کہ بچہ ایک طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا جن کا نام یحییٰ رکھا، تو ایسا ہے یا نہیں کہ طویل مدت کے بعد لوگوں کو بچے عطا ہو جائیں؟ مثلا یہاں پہ بعض بزرگان ہیں، علماء ہیں، 20 سال بعد ان کی اولاد ہوئی، بعض کی 30 سال بعد اولاد ہوئی، ایسے واقعات ہیں 30 سال کے بعد اولاد کا ہونا، اور وہ اس پورے کے پورے مدت وہ اس میں شکار نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے۔ اب یہ واقعہ انسانی زندگی اور حیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام بھائیوں کا آپس میں حسد کرنا یہ موجود ہے انسانوں کے اندر یا نہیں؟ کثرت سے موجود ہے۔ دشمنی، حسد کی بنیاد پہ دشمنی کا ہونا، یہ تو ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے۔ یہ واقعہ جو قرآن نے ذکر کیا، اب یہ انسانی زندگی کے اندر کاملاً طور پہ داخل ہیں یا داخل نہیں ہیں؟ داخل ہیں۔ یہاں تک کہ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام وہ جیل چلے گئے، جیل سے رہا ہوئے اور ایک بڑے عہدے تک پہنچے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی زندگی کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور دیگر واقعات بھی اسی طریقے سے۔ بس قرآن کریم کی پہلی واقعات کی خصوصیت کیا ہے کہ قرآن جو بیان کر رہا ہے خبر کے طور پہ، یا قرآن کریم جو داستان اور قصے کی صورت میں شے پیش کر رہا ہے، وہ انسانی زندگی میں انسانوں کو پیش آتی ہے بار بار۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے ساتھ لڑنا پڑا اور انہوں نے اپنی شہوات کے اوپر قابو پا کے وہاں سے فرار حاصل کیا اور اللہ نے نجات دی، تو شہوت سے جنگ لڑنا انسانوں کو درپیش ہے یا نہیں؟ ہر جوانی اس کو ایک اپنے اندر اس کا احساس کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری داستانیں انسانی زندگی کے روزمرہ امور سے ہیں، روزمرہ امور میں یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ مثلا جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ مرے ہوئے ہیں، پھر کہا کہ اٹھیں گے کیسے؟ اب یقین تھا انہیں، لیکن دیکھنا چاہتے ہیں حقائق کی دنیا میں۔ یہ خواہش انسانوں کی ہے یا نہیں؟ مردے کس طرح سے زمین سے اٹھیں گے؟ لہذا قرآن کے جتنے داستانیں اور واقعات ہیں اس کا انسانی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ انسان ان امور سے مشغول ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے یا اس سے دوچار ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت، میں خصوصیات آپ کو مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، بقیہ آپ ان کتابوں کی طرف انشاءاللہ مراجعہ کریں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، اچھا اسی لیے قرآن امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے، ان القرآن یجری مجری الشمس والقمر انہ حی لا یموت، کہ قرآن اسی طرح چلتا ہے، قرآن سورج اور چاند کے مجرا یعنی راستوں کے اوپر چلتا رہتا ہے، اور وہ ایسا حی ہے جسے موت نہیں آتی، کیونکہ جب تک سورج اور چاند ستارے ہیں، قرآن کی ان واقعات کے میں جو مسائل ذکر کیے ان مسائل سے انسان تا قیامت دوچار آنے والا ہوگا یا نہیں؟ آنے والا ہر انسان اس سے دوچار ہوگا۔ لہذا جب دوچار ہوگا تو حل کے لیے قرآن کے ان واقعات کی طرف رجوع کریں۔ دوسری خصوصیت کہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم تفصیل سے اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے جو واقعات ذکر کیے ہیں، اگرچہ وہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں، اگرچہ وہ انسانی زندگی میں بار بار رونما ہوتے ہیں اور انسان ان واقعات اور مسائل سے بار بار دوچار ہوتا ہے، لیکن قرآن نے خیالی طور پہ بنا کے واقعات پیش نہیں کیے، بلکہ ماضی میں وہ حقیقت رکھتے ہیں، ماضی میں وہ انجام پائے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو واقعاً نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، نوح علیہ السلام اس پر سوار ہوئے تو واقعاً انہوں نے اور ان کے ہمراہ جو مومنین تھے وہ سوار ہوئے۔ یا اسی طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی تو حقیقتاً پہاڑ سے نکلی، نہ کہ خیال کی صورت میں، کیونکہ ہم واقعات بہت سارے خیالی بناتے ہیں یا نہیں؟ قرآن نے جو واقعات ذکر کیے ہیں وہ خارج میں حقیقت بھی رکھتے ہیں، صحیح ہے؟ اگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے واقعاً پہاڑ سے نکلی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ اژدہا بنا، اس لیے یہ دوسری خصوصیت ہے قرآنی واقعات کی کہ ان واقعات کے اندر جو مضمون پیش کیا گیا ہے وہ مضمون حقیقت میں متحقق ہے، وہ خارج میں موجود تھا، وہ ماضی میں رونما ہوا اور واقع میں پیش ہوا۔ تو یہ دو خصوصیات ہیں۔ تیسری خصوصیت تربیت اخلاقی، اور چوتھی خصوصیت اس کا حکیمانہ ہونا ہے، واقعات کا حکیمانہ ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تین خصوصیات یعنی دوسری خصوصیت کو اگلے درس میں تھوڑا سا ہم دقت سے دیکھیں گے،
پہلا ہمارے پاس خصوصیت آشکار ہونی چاہیے، قرآن نے واقعات میں جو مسائل پیش کیے ہیں وہ مسائل کیا ہیں؟ ہماری زندگی کے مسائل میں سے ہیں، وہ خیالی دنیا کے مسائل نہیں ہیں، وہ واقعی اور حقیقی مسائل میں سے ہیں، اور تا قیامت بشر کے یہ مسائل رہیں گے، اور ان مسائل میں بشر کو ہدایت اور رہنمائی چاہیے۔ دوسری خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کے حل کو پیش کرنے کے لیے جب قصے کو بیان کیا تو قصہ من گھڑت خلق نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت میں جو وجود میں آ چکا تھا واقعہ، جو واقعہ رونما ہو چکا تھا حقیقت میں، اسی کو قصے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔